سورہ بقرہ کے 29ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 13واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ طلاق رجی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے 2 بار ہے، اس کے بعد پھر طلاق دینے پر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ طلاق دیتے، عورتیں عدت گزارتی، عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے، پھر عدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر رجوع کر لیتے، اس طرح ساری زندگی اس کے لیے مصیبت بنا دیتے۔ تو یہ حکم نازل ہو گیا الطلاق مرتان، یہ طلاق رجی 2 بار تک ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 ہی ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ 2 طلاقیں دے دیں تو اب رجوع کر کے روک سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایک طلاق رجی دی ہو اور عدت میں دوبارہ رجوع کر لیا تو میاں بیوی کی حیثیت سے وہ زندگی تو گزار سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک طلاق وہ دے چکا ہے، اب اسے صرف 2 طلاق دینے کا اختیار ہے، اور اگر 2 طلاق رجی دے چکا اور پھر رجوع کر لیا تو 2 طلاقیں وہ دے چکا ہے، اب اسے اختیار صرف 1 طلاق کا ہوگا۔ او تصریح باحسان، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی اس طرح کے رجوع نہ کرے اور عدت گزرنے دے، تو عدت گزرنے کے بعد عورت اس کے نکاح سے بالکل جدا ہو جائے گی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر طلاق رجی 1 دی ہو یا 2 دی ہوں اور عدت کے دوران رجوع نہ کرے تو عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے، اور دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے۔ عام طور پر یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا کہا جاتا ہے میں نے تجھے 1 طلاق دی، بعض کہتے ہیں میں نے تجھے 2 طلاقیں دی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ طلاق رجی کے ہیں، یعنی شوہر نے اگر کہا کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، یا کہا میں نے تجھے 2 طلاقیں دی، یا صرف کہا کہ تجھے میں نے طلاق دی، تو ان تینوں الفاظوں سے طلاق رجی ہوگی۔ 1 دفعہ کہا تو 1 طلاق ہوگی، اور 2 دفعہ کہا تو 2 طلاق رجی ہو جائیں گی۔ ان الفاظ سے طلاق رجی ہوتی ہے، جس میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جائے تو پھر نکاح کے ذریعے صلح ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہیں جائز نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نباہ کی کوئی صورت نہ نکلے اور عورت یہ سمجھتی ہو کہ اب ایسے شوہر کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے اور شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو عورت یہ کر سکتی ہے کہ جو اسے مہر ملا تھا وہ مہر واپس کر دے،
اور کہے کہ آپ مجھ سے مہر اپنا واپس لے لیں جو آپ نے مجھے دیا تھا اور مجھے خلا دے دیں۔ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو خلا دی تو وہ مہر کی رقم عورت کو واپس کرنی ہوگی جس پر معاہدہ ہوا، اور خلا لفظ کہنے سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کے جو مسائل ہیں وہ ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر غلطی شوہر کی ہو تو خلا دیتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے مال لینا یہ منع ہے، اور اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو تو شوہر خلا کے بدلے میں مال حاصل کر سکتا ہے، لیکن جتنا مہر میں دیا ہے اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا منع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ پیدا ہو گئی کہ بعض نادان، جاہل، بے وقوف خواتین، بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ اس لیے ہیں تاکہ اس عمل سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو۔ بعض نادان خواتین وہ بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ان کی زبان پر یہ لفظ بار بار آتا ہے، یہ انتہائی نادانی ہے۔ اور طلاق کا مطالبہ کرنا بغیر شرعی اجازت کے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کتاب الطلاق باب ما جاء فی المختلعات، حدیث نمبر 1191، عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرات سألت زوجہا طلاقا من غیر بأس، جو کوئی عورت بغیر حاجت کے، بغیر شرعی اجازت کے طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکتی، وہ اتنا دور ہو جائے گی جنت سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آئے گی۔ تو آپ سوچیں کہ بات بات میں جو خواتین طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کو مطالبے کا شرعی طور پر حق بھی نہیں ہوتا، وہ کتنی بد نصیب خواتین ہیں اور کتنا وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ ایسا ہو کہ شوہر ظالم ہو اور وہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہوں، تو پھر اس صورت میں عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے، خلا کا مطالبہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے اور سارے راستے دیکھ لیے جائے اور آخر کر کوئی صورت نہ نکلے تو پھر دونوں خاندان کے افراد مل کر وہ یہ مطالبہ کریں کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے تاکہ یہ معاملات حل ہو جائیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر اسے تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے۔ یعنی اگر 3 طلاقیں شوہر نے دے دیں تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، شوہر پر حرام ہو جائے گی، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں، حلالہ شرعی ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ حلالہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ عورت اپنے شوہر کی طرف سے جب طلاق پا لے اور وہ عدت گزار لے، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے،
پھر عورت اس کی عدت گزار لے. اس کے بعد اگر پہلا شوہر سلو کرنا چاہے اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ فرمایا پھر اگر وہ تیسری طلاق دے. اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ چاہے اس نے یہ تینوں طلاقیں الگ الگ دی ہوں یا ایک ساتھ دی ہوں یا ایک ہی جملے میں دی ہوں، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یعنی اس نے ایک مہینے میں ایک طلاق دی، دوسرے مہینے میں دوسری دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، تو بھی تین ہو جائیں گی. ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی. مثلا اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یہ 3 مرتبہ ریپیٹ کر دیا. یا اس نے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. ہر صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے. اس مسئلے میں تمام فقہ کے ائمہ متفق ہیں. یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ یہ تو حنفی مسئلہ ہے، شافعی تو اس کو نہیں مانتے. ایسی بات نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، چاروں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک ہی جملے میں بھی دے دی جائے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے. اب سابق شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اسی طرح آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں ان کے عقائد سے ہمیں سخت اختلاف ہے. ان کے عقائد اسلام اور قرآن کے خلاف ہیں، احادیث طیبہ کے خلاف ہے، اور وہ اور بہت سارے معاملات میں غلط ہیں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کے نجدی جو علماء ہیں ان کا بھی متفقہ فتویٰ ہے. ان کا جو دارالفتہ ریاض میں ہے اس سے متفقہ یہ فتویٰ کئی دفعہ شائع ہوا اور کئی کتابیں وہاں سے شائع ہوئی ہیں کہ جس میں یہ متفقہ طور پر بات کہی گئی کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں. جو اس کو ایک سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے. صرف 2 ایسے طبقے ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں. ایک تو ہیں شیعہ، جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اور دوسرے غیر مقلدین جو نام نہاد اہل حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے، تو وہ بعض حدیثوں کا غلط معنی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. یہ پوری دنیا میں بہت قلیل ہے. یعنی مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. یوں سمجھیے کہ آٹے میں بال برابر بھی نہیں ہے. ویسے مثال تو دی جاتی ہے آٹے میں نمک کے برابر، لیکن نمک ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو آٹے میں یہ بال کے برابر بھی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جہاں جائے سب کہتے ہیں 3 واقع ہو گئیں. سعودی عرب کے نجدی علماء کے پاس ہے، وہ بھی کہتے ہیں 3 واقع ہو گئیں. تو یا تو وہ شیعوں کے پاس چلا جاتا ہے یا غیر مقلدین کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لے آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ تو 3 نہیں ہوئی بلکہ 1 ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یاد رکھیے 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دیں، اب بغیر حلالہ شرعی کے اس نے میاں بیوی کے تعلقات رکھے ہیں تو یہ خالص زنا ہے اور جو اولاد پیدا ہوگی ولد الحرام ہوگی، اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا بھی حرام ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں. 3 طلاقوں کے مسئلے میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے موجود ہیں؟ تو کیا حضور کے فرمان پر کوئی امام اختلاف کر سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد شریف کتاب الطلاق حدیث نمبر 2250 عن سہل بن سعد فی هذا الخبر
قال فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرد نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دیں. فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں اور یہ عورت تمہارے لیے حرام ہو گئی. ابن ماجہ شریف کتاب الطلاق باب من طلق 3 فی مجلس واحد. امام ابن ماجہ نے حدیث کی کتاب میں کتاب الطلاق میں چیپٹر قائم کیا اس شخص کا بیان من طلق 3 جس نے 3 طلاقیں دے دیں فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں. اس کا حکم کیا ہے؟ عن عامر الشعبی، حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قلت لفاطمہ بنت قیس، میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا، حدثینی عن طلاقک، آپ کا جو طلاق کا معاملہ تھا اسے بیان کریں. قالت، حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا، طلقنی زوجی 3 وہو خارج الی الیمن، میرے شوہر نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے. فاجاز ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو 3 قرار دیا. ایسے واضح فتوے موجود ہیں. اس کے بعد کون سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے فتوے سے اعراض کر سکتا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کئی مسائل میں مختلف مسائل رکھتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ متفق ہے، ائمہ مجتہدین متفق ہیں. اللہ تبارک و تعالی شر پسندوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے طلاق 3 ہو گئیں، پھر عدت کے بعد عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا. اس میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ حلالہ شرعی کے لیے دوسرے شوہر کا نکاح کرنا بھی ضروری ہے اور قربت بھی ضروری ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَوَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، یعنی اب دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے. ان کی میعاد آ لگے، اس سے مراد یہ ہے کہ عدت اب پوری ہونے کے قریب ہو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس وقت یا بھلائی کے ساتھ روک لو جب طلاق 1 رجی دی ہو یا 2 رجی دی ہو تو رجوع کر لو. او سرحوهن بمعروف، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی رجوع نہ کرو، عدت گزرنے دو، تو عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح سے باہر ہو جائیں گی. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکنا، یعنی یہ مقصود نہ ہو کہ تم انہیں تکلیف دو، ضرر دو، اس کے لیے تم ان سے رجوع نہ کرنا. لتعتدوا، تاکہ تم حد سے بڑھو، ظلم کرنے کے لیے، حد سے بڑھنے کے لیے رجوع نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، فقد ظلم نفسا، تو در حقیقت اس نے اپنا ہی نقصان کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا،
اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ آیتوں پر غور کرو، عمل کرو۔ جس طرح بعض چیزوں کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کی آیتوں پر غور کرو اور عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمایا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری، یعظکم بہ، جس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کتاب کو پڑھو، اسے یاد کرو، اور جو احادیث طیبہ ہیں، حکمت ہیں، انہیں پڑھو، انہیں یاد کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور خوب جان لو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 29واں رکوع مکمل ہوا۔ جو ہم نے مسائل اس میں سماعت کیے اور جو نصیحتیں سماعت کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار فرمایا گیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی شریعت کی پابندی کرو۔ بار بار فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو میاں بیوی کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، تو اس میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے، اور قطب مدینہ علیہ رحمہ کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے۔ تو جب حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ کے خلیفہ حیات تھے تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی نیک کام اگر مسلسل کیا جائے تو وہ عادت بن جاتا ہے، پھر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر 40 دن تک نماز مسلسل پڑھی جائے تو پھر نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل جو مشکل ہے وہ معاملات ہیں، حقوق العباد، حسن اخلاق، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنا، کاروباری معاملات میں دیانت داری، یہ ساری چیزیں آپ اکثر فرمایا کرتے الدین المعاملہ، الدین المعاملہ۔ اصل جو دیندار ہے وہ وہی ہے جو معاملات میں دیانت داری سے کام لیتا ہے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، دیگر رشتہ داروں کے اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور وہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازوں کی طرف وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، نمازوں کی طرف وہ درس نہیں دیتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو اس کی عادت بن جاتی ہے، اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ نماز کی برکتیں اسے صحیح طور پہ ملی نہیں ہیں تو اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ بندے اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ایسی عورت تھی کہ جو کثرت سے صدقات کرتی تھی، کثرت سے نماز پڑھتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ اور ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا کہ نفلی نماز اور نفلی روزے اور نفلی صدقات اس کے زیادہ نہیں تھے، لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، لوگ اس کے اخلاق سے خوش ہیں، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ایک مرد اگر اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی بیوی کو تکلیف دے، اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دے، یا مرد ہو یا عورت اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، یعنی ماں باپ سے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہی نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ انسان کتنا اپنا نقصان کرتا ہے کہ اگر حسن اخلاق سے پیش آئے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حسن اخلاق
کا عادی ہوگا وہ اگر پوری رات سو جائے اور دن میں روزہ بھی نہ رکھے، لیکن اگر حسن اخلاق کا پیکر ہوگا تو حدیث پاک میں اس کی بشارت دی گئی کہ وہ پوری رات قیام کرنے کا درجہ پاتا ہے اور پورا دن روزہ رکھنے کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں چونکہ میاں بیوی کا ذکر تھا تو اس لیے اس ضمن میں بہت سی باتیں بیان کی گئیں، ورنہ جہاں تک حسن اخلاق کا تعلق ہے وہ تو ہر مسلمان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو دن بھر میں 3 مرتبہ سورہ 3 پڑھ لے، والتین والزیتون، سورہ 3 پڑھ لے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے، ہماری تمام ظاہری باطنی برائیاں، عیوب، گناہوں کی عادتیں رب العالمین دور فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔